بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب سنا انہوں نے جو نازل ہوا رسول کی طرف، یعنی قرآن پاک، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، یا تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ پہچانا انہوں نے حق کو، یقولو، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ دے ہمیں گواہوں کے ساتھ۔ یہ جب مہاجرین نے حبشہ جو تھے، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہ بادشاہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے، تو اس نے ان سے یہ سوال کیا، یہ ان کے جو سردار تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، ان سے وہ کہنے لگا، بادشاہ جو ہے وہ ان سے وہ مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کے قرآن پاک میں یا آپ کی کتاب میں کیا حضرت مریم کا بھی ذکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی صرف ذکر نہیں ہے بلکہ پوری سورت ان کے نام پہ نازل ہوئی ہے، سورہ مریم۔ کہا کہ اس کی کوئی آیات جو ہیں نا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے وہ انہوں نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وَذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہاں تک انہوں نے پڑھا، اور پھر سورہ طٰہٰ جو ہے یہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے، نجاشی بادشاہ کے دل پر الفاظ جو ہیں وہ سرایت کرتے جا رہے تھے۔ تلاوت کلام مجید سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہانے لگیں، زار و قطار رونے لگے، اور پھر اس کے بعد حبشہ سے 70 لوگوں کا وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی نجاشی کے مصاحب تھے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین سنائی۔ تو جب انہوں نے سورہ یاسین سنی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور وہ روتے جا رہے تھے، زار و قطار۔ ان دونوں واقعات کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جب اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، جی۔ اور وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ کلام حق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ تو
جو قرآن پاک کو دل سے تلاوت کرتے ہیں، دل سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، غور و غوض کرتے ہیں آیات قرآنیہ میں، اس کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں نا وہ نم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا یقول ربنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے کہ کلام الہی کو سن کر بادشاہ نجاشی جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ 70 مصاحب جو مدینہ میں آئے تھے وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ۔ یہ کہنے میں مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی وہ گزشتہ امتوں، گزشتہ انبیاء کی گواہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہہ کے گویا کہ حضور کی امت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں اس امت میں شامل فرما دے، وہ امت جو گزشتہ امتوں کی یا انبیاء کی گواہ ہے، تو ہمیں بھی ان گواہوں کی فہرست میں یا ان کی صفوں میں شامل فرما لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور جو آیا ہمارے پاس حق کے ساتھ یا حق سے، ٹھیک ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں کہ داخل کرے ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک صالحین قوم کے ساتھ ہمیں شامل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو ثواب دیا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے کہنے کے، بما قالوا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ دوزخ والے ہیں۔ یہی وہ ابشا کے مصاحب، ابشی لوگ جو تھے 70 لوگ، یہ جب پھر ابشا میں پہنچے تو وہاں کے یہودی جو ہیں وہ انہیں ملامت کرنے لگے، کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے کہ تم نے اپنا جدی پشتی دین جو تھا وہ چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو کہا کہ مطلب جب ان کو ان یہودیوں نے یہ کہا، انہوں نے آگے ان کو یہ جواب دیا، وہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شامل فرما لیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، جی، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو آیا ہے ہماری طرف حق سے، یعنی یہی مطلب دین جو ہے یہ حق سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نشانیاں ہم پڑھتے رہے ہیں، جو نبی آخر الزماں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اب یہی لالچ ہے یا ہمیں یہی طمع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین میں، نیکوکاروں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار فرمائے، ٹھیک ہے جی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو نہ حرام کر لو پاک چیزوں کو، لا تحرموا طیبات، نہ حرام کر لو یا حرام ٹھہراؤ پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعدوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو روزی دی ہے تمہیں اللہ نے، حلالً طیبہ، حلال اور پاکیزہ، اور ڈرو واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے وہ انتم بہ مؤمنون، کہ جس پر تم ایمان لانے والے ہو، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو یا ایمان لانے والے ہو، یا جس پر تمہیں ایمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو واعظ فرمایا، جس میں قیامت اور قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ کے وہ سارے احوال جو ہیں نا وہ صحابہ کو سنائے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر ایسا جو ہے نا اس واعظ کا اثر پڑا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں کچھ صحابہ کی دعوت تھی، یعنی تقریباً 10 صحابہ تھے جو کہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں گئے دعوت کھانے کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں یہ تہیہ کر لیا، اپنے اوپر قسم ڈال لی، یہ واقعات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بس اب آئندہ کی زندگی جو ہے نا وہ ہم اب دنیا کے لیے بالکل نہیں گزاریں گے، اب آئندہ کی زندگی ہم ایسی گزاریں گے کہ پورا دن روزے رکھیں گے اور پوری رات ہم عبادت نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیا کریں گے، اور یہ گوشت وغیرہ اور اچھے کھانے جو ہیں نا یہ بھی نہیں کھائیں گے، اور جنہوں نے شادیاں نہیں کی وہ شادیاں نہیں کریں گے، جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں گے تاکہ اپنی بیویوں کے قابل ہی نہ رہیں، بس الگ تھلگ زندگی جو ہے نا وہ باقی لوگوں سے الگ تھلگ زندگی گزاریں گے۔ وہ جیسے ہوتے ہیں نا بکروال، جی مسافر خانہ بدوشوں کی زندگی جو ہے نا وہ ہم گزاریں گے، بس آپس میں انہوں نے عہد و پیمان کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی ان کے عہد و پیمان کی کہ اتنے صحابہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں موجود ہیں، انہوں نے آپس میں ان باتوں پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن جا کے دیکھا کہ ان صاحبان میں سے ایک بھی بندہ وہاں پہ نہیں تھا۔ حضور نے ان کی اہلیہ ام حکیم سے پوچھا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، کیا بات یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ چلا ہے تو درست ہی ہوگا، یقیناً ایسی بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان بن مظعون جو تھے وہ بھی آ گئے۔ جب وہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ کیا بات یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل درست ہے، اور لیکن یہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا سے لا تعلقی کے لیے یہ ہم نے کیا ہے، نیک ارادہ ہے اور کوئی بد ارادہ نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے زیادہ احکامات کی پاسداری جو ہے وہ نا مجھ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ جی کہ میں جو ہے یہ میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ جی یہ اچھے کھانے، گوشت گاش، یہ کچھ نہیں کھانا، گوشت میں بھی کھاتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ جی شادیاں نہیں کرنی، شادیاں تو میں بھی کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں، بیویوں کے پاس تو میں بھی جاتا ہوں۔ تو یہ دنیا داری کے معاملات جو ہیں یہ بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، اور فرمایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بجا آوری جو ہے اس کا بھی حکم ہے، ان کو پورا کرنا جو ہے یہ بھی انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ لہذا تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور باقی قبیلہ برادری رشتہ داری یہ وہ ان کا بھی حق ہے۔ تو لہذا یہ اس طرح کی قسمیں جو ہے نا وہ اٹھانا اور حلال چیزوں کو جان بوجھ کے اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ تم پر قطعی طور پر جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ آیات کریمہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ نہ حرام کر لو پاک چیزوں کو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ بلا وجہ ایک حلال چیز جو ہے اس کو تم حرام کر لو گے تو گویا کہ تم حد سے بڑھ جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے اگر کی ہیں تو تم ان پر عمل کرو گے تو میری سنت کا ثواب جو ہے نا یہ تم پاؤ گے۔ شادیاں میں نے کی ہیں، یہ چیزیں خوراک، اچھی خوراک میں نے کھائی ہے، گوشت میں نے کھایا ہے، تم ان کو میری سنت سمجھ کے اگر استعمال کرو گے تو تمہیں سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ ہاں جی، اور وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو تمہیں اللہ رزق دیتا ہے حلال طیب و طاہر۔ لہذا یہ اس طرح کے عہد و پیمان کرنا یہ نامناسب ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑ فرماتا تمہاری اللہ لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن پکڑ فرماتا ہے تمہاری جو قسمیں تم مضبوط کر لو، جو منعقد کر لو، قسم منعقدہ جو ہے اس پر پکڑ اللہ فرماتا ہے، قسم لغو جو ہے اس پر پکڑ نہیں فرماتا۔ اچھا، یہی 11 افراد، وہ 10 وہ جو مہمان تھے اور 11ویں میزبان حضرت عثمان بن مظعون، جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ پچھلی جو ہے نا وہ سنائی اور ترک دنیا سے ان کو منع فرمایا، ترک دنیا سے جو ہے آپ نے منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں، ہم نے تو عہد و پیمان کیے ہوئے تھے، اب ان عہد و پیمان کا کیا بنے گا، ان قسموں کا کیا بنے گا جو ہم نے اٹھائی تھیں۔ تب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔
اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کے گھر میں مہمان آ گیا، گھر میں وہ موجود کوئی نہیں تھے، تو یا مہمان گھر میں تھا اور وہ کسی کام سے چلے گئے، تو بیگم کو حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، کھانا جو ہے نا یہ تیار کرو، میں آتا ہوں اور مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو کھانا تیار کیا ان کی اہلیہ نے، لیکن ان کو واپس آنے میں دیری ہو گئی، یہ بر وقت کھانے کے ٹائم پہ نہ پہنچ سکے۔ بیوی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، لیکن وہ اس انتظار میں تھی کہ میرے سرتاج آئیں گے تو تب میں کھانا لگاؤں گی، تب مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا کھائیں گے۔ اب وہ رات گئے تک نہ آئے اور مہمان جو ہے وہ بھی بھوکا بیٹھا رہا۔ جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے یہی خیال کیا ہوگا جدھر گئے ہوئے تھے کہ جی وقت کھانے کا ہو گیا، میں نہیں گیا تو چلو میری بیوی ان کو کھانا دے دے گی۔ تو جب وہ گھر میں آئے تو پتہ کیا کھانا شنا کھا لیا ہے جی کوئی نہیں، لبئی کو نہیں۔ وہ جو ہے وہ بڑے غصے میں ہو گئے کہ یہ میری بیوی نے کیا کیا کہ مہمان کو کھانا ہی کوئی نہیں دیا۔ وہ اپنی جانب سے تابعداری اور احترام کے حوالے سے اپنے خاوند کے انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا جی، لیکن یہ اس بات پہ تھے کہ میرے مہمان کو کھانا دیا کیوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ آ گئے ہیں تو ابھی میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعض اوقات غصے میں بندہ ہو نا تو بندہ اس طرح، تو ہوں رہن دے تو کوئی ضرورت نہیں کھانا لے آن دی جی۔ تو کہا کہ جی اب مجھ پہ قسم ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں، قسم ڈال لی انہوں نے۔ تو وہ جب انہوں نے قسم ڈالی تو مہمان نے کہا تساں قسم پا لی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھانا۔ تو بیوی جو تھی انہوں نے کہا کہ تساں دعا نہیں کھانا تو میں پھر کیوں کھاواں، ٹھیک ہے میں بھی قسم پا لینی ہے میں بھی نہیں کھانا۔ وہ پھر کیا ہوا کہ جب تھوڑا سا اور ٹائم گزرا تو وہ پھر آپے سے باہر ہوئے اور برداشت کا جو ہے نا وہ مادہ لبریز ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب قسم جو ہے نا وہ تو توڑنی پڑے گی، رات بھی تو گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلے پھر عبداللہ بن رواحہ نے قسم توڑی، پھر ان کی اہلیہ نے قسم توڑی، پھر اس مہمان نے بھی قسم توڑی، پھر انہوں نے کھانا لگایا، کھانا کھایا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا کہ عبداللہ بن رواحہ تم نے اچھا قدم اٹھایا کہ تم نے قسم توڑ کے تو کھانا کھا لیا اور مہمان کو بھی کھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک قسم ہے، یہ قسم لغو، یہ لغو جو ہے قسم اس پر کفارہ نہیں ہے، یعنی ایک قسم لغو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے بندہ بات بات میں واللہ باللہ تاللہ میں نے یہ کام کوئی نہیں کیا جی، اللہ دی قسمیں میں اتھے کونا سا گیا جی، اس طرح کی قسمیں بندہ بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ایسی قسموں سے گنہگار تو ہوگا جی، بلا وجہ بات بات پہ قسمیں اٹھانا درست بات نہیں ہے، لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا قسم غموس، اس کے اندر ایک قسم پائی جاتی ہے قسم غموس۔ وہ قسم جو ہے گزشتہ چیز جو گزر گئی، گزشتہ چیز پر دانستہ طور پر قسم اٹھا لینا، جان بوجھ کے قسم اٹھا لینا، یعنی واقعہ جو گزر گیا اب اس کو سچ کرنے کے لیے یا جو ہے مطلب اپنے اوپر جو ہے نا وہ اس کو لاگو کرنے کے لیے جان بوجھ کے قسم اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔
یہ قسم غموس ہے، اس قسم پر کفارہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو بعد میں قسم فرمائی گئی ہے، عقدتم الایمان، قسم منعقدہ، یہ قسم منعقدہ جو ہے اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قسم منعقدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قسم منعقدہ یہ ہے کہ بندہ کہ کوئی بھی کام، آئندہ کا کوئی کام، مستقبل کا کوئی کام جو ہے اس کے بارے میں قسم اٹھائے اور کہے خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، مستقبل میں کام کروں گا، لیکن اگر اس نے وہ کام کر لیا اب صرف گناہ گار ہوگا، لیکن اگر وہ کام نہ کر سکا تو اس پر کفارہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ قسم منعقدہ۔ اب اس پر کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام، پس کفارہ اس کا ہے کھانا عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کا، 10 مسکینوں کا کھانا ہے، من اوساطی، درمیانہ سا، یعنی نہ بہت عالیشان قسم کا کھانا اور نہ معمولی سا، اتنا معمولی سا کہ پیٹ بھی نہ بھرا جا سکے یا بھوک باقی رہ جائے، تو درمیانہ سا کھانا۔ ما تطعمون اہلیکم، جو کھلاتے ہو تم اپنے گھر والوں کو، تو گھر میں روزانہ کو عالیشان قسم کا کھانا تو بنتا نہیں ہے نا جی، درمیانی قسم کا کھانا جو ہے نا وہ گھر میں ہوتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ والا کھانا کتنے لوگوں کا؟ 10 مسکینوں کا۔ او کسوتہم، یا ان کے کپڑے، یعنی کھانا اگر نہیں کھلا سکتا تو ان کو کپڑے دے دیے جائیں۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تینوں کوئی نہ پا سکے، یعنی کھانا بھی نہ کھلا سکے، کپڑے بھی نہ دے سکے، یا غلام کو آزاد نہ کر سکے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے یہ کرنے کی، تو پھر کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، بس جو نہ پائے، یہ پچھلی جو چیزیں تین قسم کے کفارے جو ہیں یہ نہ پائے، فَصِيَامُ، پس روزے ہیں، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے، ٹھیک ہے، 3 روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب قسم کھاؤ، جب تم قسم کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو تم اپنی قسموں کی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، یہ ہے کہ خمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے، یعنی تیر وغیرہ، یہ فال وغیرہ کا جو سسٹم ہے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے رجسن، گندی چیزیں ہیں، نجس ہیں،
من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، یہ اگلی آیت سننے سے پہلے ایک انصاری کے گھر میں دعوت تھی، اور اس دعوت میں انصار بھی موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور جب شراب پی کے وہ ذرا آپے سے باہر ہوئے تو ایک دوسرے پر فضیلت لے جانے کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو ایک صاحب بولے کہ انصار جو ہیں یہ مہاجرین سے افضل ہیں، تو مہاجرین میں سے ایک بندہ بولا کہ نہیں جی، مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ اس پر اس انصاری نے جس نے کہا تھا کہ انصار افضل ہے، انہوں نے وہ کھانا کھایا تھا نا، تو کھانے میں اونٹ کا گوشت تھا، تو اونٹ کی ہڈی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے نا ایسے ماری اس کے سعد بن ابی وقاص کو، وہ ان کو یہاں پہ ناک کے اوپر لگی، ناک زخمی ہو گیا۔ جب ہوش آیا نا کچھ دیر کے بعد، تو وہ زخمی ناک لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور جا کے انہوں نے شکایت کی اس انصاری کی، کہا کہ جی یہ بات ہوئی تھی، اور تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ میری ناک زخمی کر دی ہے۔ تب یہ آیات جو ہیں، یہ والی آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اصل برائی کی جڑ جو ہے یہ شراب ہے، لہذا شراب کی حرمت باقاعدہ پھر نازل ہو گئی، کیونکہ اس وقت جو ہے شروع میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جیسے پانی پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں گویا کہ ایک مشروب تھا، جیسے ہم مشروب پیتے ہیں، تو اسی طرح وہ شراب پیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ پھر یک بارگی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے، آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا پہلے فرمایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، فرمایا گیا کہ یہ گناہ ہے، پھر فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کی حرمت، پھر یہ آیت کریمہ حرمت کی یہ نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی آیات میری وجہ سے احکامات کے متعلقہ یہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مال غنیمت ایسے پڑا ہوا تھا، ایک تلوار انہوں نے اٹھا کے تو حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہ تلوار میں لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں پہ جا کے رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ یسألونک عن الانفال یہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، تو میں نے ان سے یہ دریافت کیا یا رسول اللہ میری وراثت جو ہے، میرا مال جو ہے یہ کیسے تقسیم ہوگا میری اولاد میں؟ تب وہ آیت کریمہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، تب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ
فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میری ماں نے 2 مرتبہ دوبارہ کافر ہونے کے لیے کہا کہ کافر ہو جاؤ، تب یہ آیت کریمہ جو ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہ نازل ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دعوت میں بحالت نشہ ایک انصاری کے ہاتھوں میں زخمی ہوا، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہیں، تب یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر یہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ انما یرید الشیطان، یہ پیچھے شیطان کا ذکر ہوا نا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ انما یرید الشیطان، بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ ارادہ کرتا ہے شیطان ان یوقع، کہ جی واقعہ کرے یا ڈالے بینکم تمہارے درمیان عداوتا دشمنی، عداوت، یعنی یہ شیطانی کام ہے۔ اور یہ شراب پی کر شیطان جو ہے یہ گویا کہ شراب کے ذریعہ سے انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور پھر شرابی بندہ جو ہے وہ کبھی بھی نیک کام کرنے یا نیکی کرنے کے حوالے سے کبھی نہیں سوچے گا۔ تو شرابی ہوگا، نشہ میں جو بندہ جو ہے نا وہ دھت ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس کے ذہن میں خیالات فاسدہ جو ہے نا وہی آتے رہتے ہیں، برے خیالات، اور وہ مار داڑ کرنا، اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کرنا، مانگنے پر کام جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ رکھنا، مانگ تنگ کے جو ہے نا وہ پھر اپنا نشہ پورا کرنا، بس یہی کام وہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ پھر جب یہ نشہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس میں عداوت ڈال دے، دشمنی ڈال دے، جیسے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہوا۔ نشہ انہوں نے کیا اور پھر یعنی شراب پی تو پھر جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ایک معمولی سی بات پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان دشمنی، والعداوۃ نہ والبغضاء، اور بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر بندہ جو ہے وہ پھر بس یا وہ جوا کھیلے گا اور جوئے میں پیسہ روپیہ کمائے گا، پھر شراب پیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا جوئے میں ہار جائے گا تو پھر چوری چکاری پہ لگ جائے گا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شراب کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ جو شرابی ہوگا اس کا کدھر دل کرے گا کہ میں نماز بھی جا کے پڑھ لوں، نماز جا کے ادا کروں، یا کوئی عبادت کروں، اللہ کا ذکر کروں، کچھ بھی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ ٹھیک ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یعنی فرما برداری کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، سوائے اس کے نہیں کہ
رسول پر پہنچا دینا ہے، ظاہر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ رسول کے ذمہ کرم پر صرف یہی ہے کہ وہ تبلیغ کر دینا، پہنچا دینا، حکم تم لوگوں کو سنا دینا، آگے عمل کرنا جو ہے یہ تم لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا کام، اپنا فریضہ جو ہے وہ پورا کر دیا، تم لوگوں تک احکامات پہنچا کے اپنا فریضہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اب وہ سبق دوش ہو گئے، بری ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر عمل کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرے، جناح گناہ، یہ لیسا جناح، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان پر گناہ نہیں ہے، فی ما، اس میں، طعموا، جو کھایا پیا، اذا متقوا، جب کہ پرہیزگاری کریں، وآمنوا، اور ایماندار ہوں یا ایمان رکھیں یا ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، ثم اتقوا، پھر ڈریں، وآمنوا، اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا، پھر ڈریں، واحسنوا، اور اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں یا نیک رہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو۔ یہ پچھلی آیات کریمہ یہ جب نازل ہوئی، حرمت کی، شراب کی حرمت کی، جوئے کی حرمت کی، تو تب بعض صحابہ نے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، جو اس سے پہلے یعنی شراب پیتے تھے لیکن یہ حکم نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا یہ حکم تو نازل ہو گیا، حرمت نازل ہو گئی، ہم نے سن لیا، ہمارے ساتھ صحابہ نے سن لیا، ساتھیوں نے سن لیا، لیکن دور دراز کے علاقے جو ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، ان تک یہ احکامات جو ہیں یہ فی الفور تو نہیں پہنچیں گے، جی آہستگی میں ان تک یہ احکامات پہنچیں گے۔ اب جب تک ان تک حکم نہیں پہنچتا، یہ آیات کریمہ جو ہیں، یہ جو نازل ہوئی ہیں، ان تک جب تک نہیں پہنچتی تو پھر اس وقت تک وہ شراب بھی پیتے رہیں گے، جوا بھی کھیلتے رہیں گے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آیا وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان پر کچھ گناہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو کھایا پیا، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ حکم ان تک نہ پہنچ جائے، جب پہنچ جائے گا تو پھر وہ اگر اس پر کاربند رہتے ہیں اور عمل درآمد نہیں کرتے ان آیات کریمہ کی، پھر وہ گناہ گار ہیں، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بشیء من الصید، کچھ شکاروں سے، شکار سے، کچھ شکار سے، تنالہ ایدیکم، کہ پا لیا اس کو تمہارے ہاتھوں نے، وَرِمَاحُکم، اور تمہارے برچھے نے،
لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے بالغیب، بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو حد سے بڑھے بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سن 6 ہجری میں 1500 صحابہ احرام باندھ کر عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کئی باتوں سے آزمائش کی، اور جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی، تو ہر اس چیز سے وہ صحابہ 1500 صحابہ جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ اول نمبر کے کامیاب ہوئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 100% وہ پرسنٹیج آتی ہے نا، کتنے پرسنٹ نمبر لیے، تو وہ 100/100 نمبر لیے انہوں نے جی۔ اور ان امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا شکار کا۔ اب حکم یہ تھا کہ احرام باندھ کر کچھ جانور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رکھے، باقی سب جانور جو ہیں نا وہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیے، ان پر حلال جانور بھی ان پر حرام کر دیے، یعنی شکار کرنا جو ہے وہ ان پر حرام کر دیا گیا۔ احرام کی حالت میں تمہیں شکار کرنا حرام ہے، اور پھر مہینہ جو ہے وہ بھی حرمت والا ہو، اور حرم شریف بھی ہو، حرم کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنا شکار کرنا حرام ہے۔ تو یہ حدیبیہ جو تھا نا، یہ ایک جنگل تھا حدیبیہ، اور حدیبیہ کی ایک سائیڈ جو ہے نا وہ حرم میں شامل نہیں تھی، بلکہ دوسری سائیڈ جو ہے نا، یعنی تقریباً آدھا وہ حدیبیہ جو ہے نا وہ حرم کی حدود کے اندر شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا نا، وہ حصہ جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر شامل تھا۔ تو خدا کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں پہ آزمایا، اس جو ہے اپنا شکار کے حوالے سے، کہ آزمائش کیسے ہوئی کہ جہاں پہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے نا، تو وہ جانور جان بوجھ کے، یا مطلب اللہ کی شان کے ساتھ اور اس آزمائش کے تحت ان کو آزمانے کے لیے جانور ان کے ارد گرد قریب ان کے جان بوجھ کے آتے تھے ایسے، بلکہ ان کے خیموں کے اندر گھس آتے تھے۔ پرندے بھی ان کے بالکل قریب آ کے اڑتے تھے، ایسے ایسے قریب قریب، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ایسے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یا اگر کوئی دور جانور ہوتا تو وہ نیزے کے ساتھ وار کر کے اس کو شکار کر سکتے تھے، اس کو پکڑ سکتے تھے۔ لیکن ایک وہ بھی قوم تھی نا کہ ہفتے کے دن میں انہیں منع کیا گیا کہ شکار نہیں کرنا، اور ان کی آزمائش کے لیے باقی دنوں میں وہاں دریا میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہفتے کے دن جو ہے ان کی آزمائش کے لیے بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ خدا کی شان، بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی باقی دنوں میں تو آتی نہیں ہیں، ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی ہیں، ہفتے کے دن ہی ہمیں شکار سے منع کیا گیا ہے، ہم کوئی تدبیر ایسی کر لیتے ہیں کہ شکار بھی ہو جائے اور جو ہے نا وہ ہفتے کے دن کی بے ادبی جو ہے نا وہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بند وغیرہ جو ہے نا وہ اپنا باندھنے شروع کر دیے انہوں نے جی، یعنی ہفتے کے دن وہ بند کھول دیتے تھے اور ان کے گڑھوں میں مچھلیاں آنا شروع ہو جاتی تھیں، پھر بند کر دیتے تھے، اتوار والے دن وہاں سے نکال لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ
ہفتے کے دن کی بے ادبی جو ہے نا وہ بھی کوئی نہیں کی ہے، جو منع کیا گیا تھا وہ اس پر بھی ہم کاربند ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم نے تدبیر تو شکار کی ہے نا جی، گو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نکالی نہیں ہیں، لیکن شکار تو ہفتے والے دن ہی کیا ہے نا۔ پھر اب یہاں پہ بھی پھر جو ہے نا وہ ان کی آزمائش ہوئی صحابہ کی، تو جو ہے قریب قریب آتے تھے جانور، بالکل ان کے جو ہے نا وہ ان کی پہنچ میں تھے، اگر وہ چاہتے تو بے شمار جانوروں کو وہ شکار کر سکتے تھے۔ لیکن فرمایا کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار سے، تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ، کہ پا لیں اس کو تمہارے ہاتھ، یعنی تمہارے ہاتھوں نے ان تک پہنچنا، ان کو پا لینا جو ہے نا وہ بھی مطلب معاملہ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے برچے۔ تو کس لیے آزمائش؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کہ کون جو ہے وہ خوف کرتا ہے اس سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے، بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ انہوں نے کسی ایک جانور کا بھی شکار نہیں کیا اس موقع پر، جس سے وہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ قتل کرو شکار، صیدہ شکار کو، وانتم حرم جب تم احرام میں ہو۔ ومن قاتلہ منکم، اور جو قتل کرے اس کو، منکم تم میں سے، متعمدن ارادتن، قصدن یا جان بوجھ کر، جو تم میں سے اس کو قتل کرے جان بوجھ کر، ارادتن قتل کرے، فجزاء مثل ما قاتل من النعم، پس اس کا بدلہ ہے، بدلہ اس کا کیا ہے؟ مثل ما قاتل، مثل اس کے جو قتل کیا ہے، من النعم جانور سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اگر اس کے پاس وہ والا جانور جو اس نے شکار کیا ہے اس کے اپنے گھر میں یا اس کے مال مویشی میں موجود ہے، اب وہ اس کی مثل جو ہے وہ راہ خدا میں ذبح کرے گا، جو ہے نا وہ کفارہ ادا کرے گا، وہ لے کے آئے گا، حدی کے طور پر لے کے آئے گا، اور احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کے لیے جب آئے گا تو اس وقت وہاں پہ اس کو وہ کیا کرے گا؟ ذبح کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کی مثل نہیں ہے اس کے گھر میں، تو وہ اس کا ملتا جلتا جانور، یعنی مثال کے طور پہ نیل گائے جو ہے نا یہ ہوتی ہے جنگلوں میں، احرام کی حالت میں نیل گائے کا اس نے شکار کر لیا، اس کے بدلے میں گائے جو ہے نا وہ دے گا۔ اگر اس نے ہرنی کا شکار کیا ہے تو اس سے متصل ملتی جلتی جو ہے وہ بکری ہے، وہ بکری جو ہے نا وہ اس کی مثل میں دے گا۔ یا اگر خرگوش کا اس نے شکار کیا ہے تو بکری کا بچہ جو ہے وہ اس کی مثل میں دے گا، ٹھیک ہے۔ یا شتر مرغ جو ہے وہ حلال ہے، اس کا شکار کیا ہے تو اونٹ اس کے بدلے میں وہ جو ہے وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، حکم دیں اس کا ذوی عدل منکم، دو عدل والے تم میں سے، ٹھیک ہے، دو عدل والے تم میں سے جو ہے نا یہ اس چیز کا حکم دیں اس کو۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یعنی ہدی وہ یعنی وہ جانور جو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے جو پہنچے کعبے کو، او کفارۃ، یا کفارہ ہے طعام مساکینہ، ایک مسکین کا کھانا، نہ ایک نہیں، طعام
چند مسکینوں کا کھانا، یعنی اس میں پابندی کوئی نہیں ہے۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر سیامن روزے ہیں، لیذوق وبال امری، تاکہ چکھے وبال اس کے اپنے کام کا، ٹھیک ہے، اپنے کام کا وہ وبال چکھے، یعنی سزا کے طور پر۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے، عما سلف، جو گزر گیا، جو اس سے پہلے گزر گیا وہ اس کے لیے معاف ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دہرائے گا، عادہ، ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ اس سے، یا بدلہ لے گا اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحر، یعنی شکار دریا کا، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے بتایا نا پہلے، کچھ جانور جو ہیں وہ احرام کی حالت میں بھی شکار کرنا ان پر حلال ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ اپنا دریائی جانور، یعنی مچھلی وغیرہ، مچھلی کا شکار احرام کی حالت میں بھی حلال ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تم پر یہ شکار پانی کا، وطعام، اور اس کا کھانا، متاع لکم وللسیارہ، نفع کے لیے، متاعن یا برتنے کے لیے یا نفع کے لیے، لکم واسطے تمہارے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا ہے تم پر صید البری، شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب ہو تم احرام والے، احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔ اچھا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ نے کعبہ کو گھر حرام، حرمت والا، قیاما للناس، بقا ہے اس میں لوگوں کے لیے، یا قیام ہے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور عزت والا مہینہ، والہدی، اور ہدی کے جانور، یعنی قربانی کے لیے جو لے جائے جاتے ہیں، والقلائد، اور ان کے ہار، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیا ہے؟ حرمت والی ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جانو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث، تم فرما دو نہیں ہے برابر، یستوی الخبیث والطیب، نہیں ہے برابر گندا اور پاک، ٹھیک ہے، گندا اور پاک یہ برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگر پسند آئے تجھے زیادہ گندا جو ہے، وہ تمہیں زیادہ اگر پسند آئے، اگرچہ تمہیں گندے کی کثرت جو ہے وہ زیادہ ہو،
گندہ جو ہے وہ تمہیں زیادہ پسند آئے۔ تو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، اگر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم نیا مسلمان ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جب یہودی تھا تو جو ہے شراب اس کی خرید و فروخت کا میں کاروبار کیا کرتا تھا، تو حرام مال جو ہے نا اس کی خرید و فروخت میں پیسہ جو ہے نا وہ بھی زیادہ ملتا ہے نا۔ حرام جو ہوتا ہے شیطان پھر اور شے دیتا ہے نا اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ بڑا پیسہ جی اس کام دے وچ، بھاویں حرام ہے بس ٹھیک ہے پیسہ تو ہے نا۔ تو وہ اس نے کہا کہ جی شراب کا میں کاروبار کرتا تھا تو بڑا پیسہ میں نے کمایا ہے، بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے، اب میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ پیسہ جو ہے وہ میں کیا راہ خدا میں دے سکتا ہوں، اللہ کے نام پہ میں وقف کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اس پیسے سے اگر تم زکوٰۃ بھی دو یا اس پیسے سے تم حج بھی کرو تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے کسی کو دینا تو دور کی بات ہے نا، جو چیزیں تم پر فرض ہیں ان کی فرضیت بھی ان پیسوں سے اگر تم ادا کرو گے تو پھر بھی تمہاری طرف سے قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز۔ فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہیں چیز پیسہ جو ہے وہ تمہارے پاس ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں جی، اور تو وہ پیسہ تمہارا قطعی طور پر قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو نہ سوال کرو عن اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم تو تمہیں بری لگیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جی، تم پوچھو گے اس کے بارے میں، حین ينزل القرآن جب کہ نازل ہو رہا ہے قرآن، تبد لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا معافی دے دی اللہ نے ان کو، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ قد سالا قوم من قبلکم، بے شک پوچھا اس قوم نے یا سوال کیا اس قوم نے، من قبلکم جو تم سے پہلے ہے، ثم اصبحوا پھر گئے، بہا کافرین وہ پھر گئے وہ منکر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہو گئے وہ انکاری یا وہ منکر ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منافقین جو تھے نا، وہ بطور تمسخر جان بوجھ کے جو ہے نا لا یعنی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے سوالات جو تک نہیں بنتا سوال کرنے کا، وہ اس طرح کے سوالات، فضول قسم کے سوالات، غیر ضروری قسم کے سوالات وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آگے نا تو جان بوجھ کے وہ پوچھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، او جی وہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو ذرا نظر دوڑائیں نا وہ کہاں پہ ہے جی، تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا وہ کہاں پہ ہے۔
فلاں چیز میری جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی، مہربانی کریں نا ذرا اس کے بارے میں وہ آگاہ کر دیں، بتا دیں وہ کدھر ہے جی۔ کوئی کہتا کہ جی وہ میرا باپ کون ہے، ذرا یہ بتا دیں نا میرا باپ کون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے نا، تو فرمایا کہ آج پوچھو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو، اور ابھی اسی محفل میں اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں بعد میں سوچ کے تمہیں بتاؤں گا یا میں اگلی نشست میں جا کے تمہیں بتاؤں گا، نہیں، ابھی بتاؤں گا، پوچھو مجھ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کہا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم حلالی ہو، تم اپنے ہی باپ حذافہ کے بیٹے ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئے۔ ایک اور شخص اٹھا جی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو کہا کہ تمہارا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ مطلب جو اس کی ماں کا جو خاوند تھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ سالم جو تھا نا، کہا تمہارا باپ سالم ہے، اور ظاہراً اس کا باپ جو ہے نا وہ کوئی اور تھا جو اس کی ماں کا خاوند تھا۔ تو وہ جب اس نے سنا تو پھر وہ بھاگتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، اور جا کے تو اس نے نیچے گرا لیا اس کو، ماں کو نیچے گرا کے تو اوپر چڑھ گیا، کہا سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب سے پہلی دلیل ہی یہی ہے کہ تم ارامی ہو، حلالی نہیں ہو کہ مجھے نیچے گرا کے تو اوپر چڑھ گئے ہو تم جی۔ تو پھر اسے پتہ چلا، کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تھے اور انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا پوچھو مجھ سے، میں نے پوچھ لیا میرا باپ کون ہے، تب پتہ چلا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہاتھ باندھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ یہ لوگوں کے پردے رہنے دیں جی، تو مہربانی فرمائیں۔ تو یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ لا یعنی قسم کے بے فضول قسم کے سوال یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے اس طرح کے سوالات کر کر کے وہ پھر عمل درآمد کرتے کوئی نہیں تھے، بعد میں انکار کر دیتے تھے، منکر ہو جاتے تھے، تو وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی وہ قومیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے سوال بار بار یہ ان سے نہ کیا کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ نے کان چرا جانور، ولا صائبۃ اور نہ سانڈ یعنی صائبہ، ولا وصیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکاذب گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ بعد میں اب یعنی یہ والے جانور جو ہے، یہ چار قسم کے جانور زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ چار قسم کے جانور جو ہیں یہ بتوں کے حوالے سے، یعنی ان میں بڑی عجیب قسم کی عقائد نظریات پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بحیرہ جانور جو ہے زمانہ جاہلیت میں جو اونٹنی 5 بچے دے دیتی تھی نا، اور 5 بچے جنتی جو اونٹنی، اس کا 5واں بچہ اگر نر ہوتا تھا
تو وہ اس اونٹنی کو جو ہے اس کے کان چیر دیتے اور بتوں کے نام پہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیتے. وہ نشانی کے طور پہ نا کان اس کے کاٹ دیتے تھے، تو بتوں کے نام پہ اس کو چھوڑ دیتے. پھر اس کا ادب احترام کہ جی یہ بت کے نام کی اونٹنی ہے، لہٰذا وہ چونکہ نشانی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی تھی نا کان کاٹنے کی وجہ سے، وہ پھر اونٹنی کسی کے گھر میں چلی جائے، جو اس کا دل کرے کھائے پیے، کوئی اس کو روکتا ٹوکتا نہیں تھا. کسی کے باغ میں چلی جائے کھائے پیے، وہاں پہ جناب کوئی اس کو روکتا ٹوکتا نہیں تھا کہ جی یہ اونٹنی جو ہے یہ بحیرہ ہے، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے، لہٰذا اب یہ قابل احترام ہو گئی ہے. تو یہ چیز، یہ خرافات اسلام نے جو ہے نا وہ ختم فرمائی. یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے. اور پھر ولا صائبہ، صائبہ بھی اونٹنی ہے، یہ بھی ایک قسم کی اونٹنی ہے. یہ بعض لوگ جو ہے نا کوئی ایک اونٹنی اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اگر تندرست واپس آ گئے تو یہ فلاں اونٹنی جو ہے نا یہ ہم بت کے نام پہ چھوڑ دیں گے. یا کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کہتا اگر میں تندرست ہو گیا تو یہ فلاں اونٹنی جو ہے یہ ہم بت کے نام پہ چھوڑ دیں گے. اس کو صائبہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ولا وسیلہ، اور یہ وسیلہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک جانور تھا. ٹھیک ہے. یہ جانور کو، یہ بکری، یہ وہ بکری تھی کہ جو 7 بار بچے جنتی تھی، اور جب 7واں بچہ نر ہوتا تھا تو وہ بکری جو ہے نا وہ بھی بت کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی، جس کو وسیلہ کہا جاتا تھا. اور پھر حامی، حامی جو ہے ولا حامن، ٹھیک ہے، یہ حامی جو ہے نا یہ اونٹ ہوتا تھا. یہ جو 10 مرتبہ 10 بار کسی اونٹنی کو گابن کر دیتا تھا نا، جو اونٹ، اس اونٹ کو بت کے نام پہ وقف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ حامی کہا جاتا تھا. یہ سارے جانور جو ہیں، یہ فرمایا کہ یہ سارے اب جانور جو بتوں کے نام پہ رکھے گئے چھوڑے گئے ہیں، یہ سب جو ہے نا یہ ایسا کرنا، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہے. ٹھیک ہے، جو بتوں کے نام پہ چھوڑے گئے. اور پھر فرمایا کہ جو گڑتے ہیں یا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ان کو تعالو، آؤ، جو نازل کیا اللہ نے اس طرف، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. قالوا حسبنا ما وجدنا، کہتے کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، علیہ ما آباءنا، جی علیہ آباءنا، یعنی جس پر پایا ہم نے، ما وجدنا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو. اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے، لا یعلمون، نہ جانتے ہوں کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پاتے ہوں. اگلی آیت بھی کر لیں، پورا ہو جائے گا سبق. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، لازم پکڑو تم اپنی جانوں کو، یعنی تم پر اپنی جانیں، یعنی لازم پکڑو تم اپنی جانوں کو. لا یضرکم من ضل اذا ہتدیتم، نہیں نقصان دے گا تمہیں جو گمراہ ہے، اذا ہتدیتم، جب تک تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف
تمہیں لوٹنا ہے جمیعاً سب کو، فَيُنَبِّئُكُمْ بس وہ خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعلمون جو کچھ تم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے